بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ پچھلا جو سبق ہے، کل کا سبق تختی نمبر 9، وہ انتہائی اہم سبق ہم پڑھا چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جو جتنی بھی اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، جتنے تختیاں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی 8 تختیاں، تو ان سب تختیوں کا خلاصہ اور مشق اس ایک تختی میں انہوں نے جمع کر دیا ہے اور اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اس لیے کل بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ کل والے سبق کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے، اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی واچ کرنی ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، چونکہ قاعدہ کے سمجھنا جو ہے یہ ضروری ہے، تو اس لیے قاعدے کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو جو کل والا سبق ہے اس کو لازمی آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ میں تو امید کرتا ہوں کہ اگر کل والا سبق آپ لوگ اچھی طریقے سے آپ پڑھیں اور اس کو جو ہے ذہن میں رکھیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو پھر قرآن پڑھنا نہ آئے، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ قرآن کے الفاظ اور حروف جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے نہ آئے۔ تو اس لیے پھر آپ لوگوں سے جو ہے یہ درخواست ہے یہ کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور ساتھ جو ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے، اور جو لوگ بھی آپ کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے، اور جو قاعدے کو پڑھنا سیکھیں گے، تو جب تک وہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ لوگوں کو لازمی ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سبق تختی نمبر 10 ہے، قاعدے کا جو تختی نمبر 10، اور اس کو جو ہے جزم، آج کا سبق جو ہے وہ جزم یعنی سکون کے بارے میں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ مصنف نے اس کا جو ہے وہ سوال جواب کی شکل میں کچھ باتیں ذکر کی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ویسے ہی سمجھا دیتا ہوں کہ جزم جو ہے، یہ دیکھو، یہ انہوں نے اس کا شکل یہاں پر دی ہوئی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ جزم اور سکون دونوں اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس لفظ پر یہ سکون اور جزم آئے تو اس لفظ کو، اس لفظ یا اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو نقطہ ہے اس کو تو سکون کہا جاتا ہے نا، لیکن یہ نقطہ جس لفظ پر آ جائے اور جس حرف پر آ جائے تو اس حرف کو ساکن کہا جائے گا، ساکن یعنی سکون والا۔ اور جزم کو جو ہے ہم ایک ہی مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ جو ہے ہم ایک ہی مرتبہ اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہ جو تھی ضروری باتیں جزم کو پڑھنے سے پہلے۔ اب آگے جو ہے اس کا مشق ہے، یہ اسی تختی کا جو ہے وہ جزم کے بارے میں، سکون کے بارے میں آگے مشق آ رہا ہے، تو اس کے جو ہے وہ ہم 2-3 لائنیں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے اس پر بھی لازمی پریکٹس کرنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور سیکھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ سبق کو بالکل غور سے سننا ہے جس طرح میں پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ الف زبر ا، حمزہ الف زیر ا، حمزہ الف پیش او، ا ا او۔ اس کو ہم کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حرکات ہے نا، تو میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ لوگوں سے کہ حرکات کو ہم کبھی لمبا نہیں کریں گے۔ حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر ا، حمزہ عین پیش او، ا ا او۔ حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث،
حمزہ ثا پیش اث، 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 حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، 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 حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از، 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 حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، 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 حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، 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 حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، 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 حمزہ ح زبر اح، حمزہ ح زیر اح، حمزہ ح پیش اح، 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 حمزہ ح زبر اح، حمزہ ح زیر اح، حمزہ ح پیش اح، 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 حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، 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 حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، 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 حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، 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 اق۔ تو یہ دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ اس کا پڑھنے کا یہی طریقہ ہے اور اس کو آخر تک اسی طرح پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے اس کا دوسرا لفظ یعنی با کو ہم پڑھیں گے تو جس طرح با عین زبر با، با عین زیر بیع، با عین پیش بوع، باع، بیع، بوع، تو اسی طرح جو ہے پھر اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس طرح سارے لفظ جتنے جو ہے جتنے حرف ہیں سارے حروف تہجی کو اسی طریقے سے ہم پریکٹس کریں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہوگی سبق کی، تو وہ لازمی جو ہے کمنٹ کر کے وہ بتا سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی رہنمائی کریں گے ہر حال میں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔